ایک ایسا شخص جو کسی بھی جانور کی کوئی عزت نہیں کرتا، تو جان لے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی عزت نہیں کرتا، کیونکہ اس نے ابھی تک سمجھا ہی نہیں کہ یہ جانور کس نے بنائے یا وہ جانور ہیں کیا، ان کو زندگی کس نے دی۔ اگر اس نے یہ سمجھا ہوتا تو اسے بہت پیار و تحمل سے ان سے برتاؤ کیا ہوتا۔ اور اسی وجہ سے اگر آپ نے ان جانوروں کو کھانا بھی ہو تو مسلمانوں کو یہ سکھایا گیا ہے کہ اس کا بھی خاص طریقہ ہے کہ کس طرح آپ نے اس جانور کو ذبح کرنا ہے، جس کا گوشت آپ کے لیے حلال ہے، کس طرح آپ نے اسے برتاؤ کرنا ہے۔ آپ نے اس کو بہت پیار اور تحمل سے ایک بڑے طریقے کے ساتھ اس کو ذبح کرنا ہے۔ اور دیکھیں دنیا میں کیا ہوتا ہے، جب آپ اس فیلڈ کو کمرشلائز کر دیں اور اس کے اندر بہت ساری لالچ آ جائے تو لوگ بھول جاتے ہیں کہ یار ان جانوروں میں کوئی جان بھی ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو بالکل ان کے ذہن و گمان میں نہیں آتے، ان کو صرف پیسے سے مطلب ہوتا ہے، چاہے جیسے مرضی ہو جائے، کہ اس طرح برے طریقے سے نعوذ باللہ ان کو ذبح کرتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اس طرح سے ان کی جان لیتے ہیں کہ آپ سے دیکھا نہ جائے۔ آپ اگر وہ دیکھ لینا کہ کس طرح ان بیچاروں کی جان نکلتی ہے تو آپ حیران ہو جائیں۔ ان کو کیا، ان کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ان کو بس پیسے آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے بس۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ بھائی تم اپنے امتحان میں ناکام ہوئے، آپ نے یہ تو دیکھا کہ آپ حلال کھا رہے ہیں، حلال جانور تھا، لیکن آپ نے اس کو حلال ذبح نہیں کیا۔ آپ بتائیں کتنا زور دیا گیا ہے کہ کس طرح سے آپ نے برتاؤ کرنا جانوروں پر، کہ ہمیں ہمارے دین میں یہ سکھایا گیا ہے کہ آپ جب ذبح کر رہے ہو نا کسی جانور کو، تو جو کوئی دوسرا جانور ہے جس کو آپ نے ذبح کرنا تھا اس کو دور کر دیں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی اور جانور دیکھ رہا ہو اس ذبیحہ کو۔ یا رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دوسرے جانور کو دور کر دو، ایسا نہ ہو کہ وہ اس کو دیکھ کے وہ گھبرا جائے۔ اور جب آپ جانور کو ذبح کر رہے ہو تو اللہ کا نام پڑھو اس پر، اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ دے رہے ہیں، اور ایک طریقے کے ساتھ اس کو ذبح کرو، کیونکہ اس کو بھی جان اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اسی وجہ سے تو ہم بسم اللہ کہتے ہیں، اللہ کے نام سے، اللہ تعالیٰ کی اجازت لیتے ہیں اور پھر اس کو قربان کرتے ہیں، ایک احسن طریقے سے قربان کرتے ہیں۔ سو اللہ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ بہت ہی پیار اور محبت ہو ایک جانور سے، آپ کو مثال کے طور پر مرغی سے، اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ اس کو میں کھلا پلا کے بڑا کروں گا اور پھر ذبح کروں گا۔ یا کوئی بکری ہے، آپ اس کو بہت اچھے سے بڑا کرتے ہیں، آگے قربانی بھی آنے والی ہے، کیا آپ کو پتہ ہے کہ جتنا اچھا میں کھلاؤں پلاؤں گا پھر میں اس کو ذبح کروں گا۔ لیکن ان جانوروں کا کیا جن کو منع کیا گیا کھانے سے، جن کو ہماری شریعت میں بتایا گیا ہے کہ ان سے دور رہنا ہے؟ ایسا کوئی جانور ہو، ایسا جانور جس کو آپ نے چھونا بھی نہیں ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اس جانور کے لحاظ سے جس کے اوپر احکام ہے، سرٹن چیزیں ہیں جو آپ نے فالو کرنی ہیں، مثال کے طور پہ کتا ہے، کتا حلال نہیں ہے اور آپ اس کو رکھ بھی نہیں سکتے، اس کی کچھ شرائط ہیں کتے کو رکھنے کی، کچھ وجوہات ہوں تو پھر جائز ہوتا ہے وہ، لیکن آپ کا کیا تعلق ہوگا اس کے ساتھ؟ ہم کیا کرتے ہیں، ہم میں سے اکثریت اگر ہم کہیں جا رہے ہوں اور ہم دیکھیں کہ کہیں پہ کتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں کہ ڈر کے ہمارے ادھر سے بھاگ جاتے ہیں، اس سے دور ہوتے ہیں فوراً سے بھاگتے ہیں۔ اور اگر ان میں سے وہ لوگ نہ بھاگیں، دور نہ ہوں، تو ہمیں پتہ ہے کہ کچھ احکام ہیں، کچھ رولز ہیں، کچھ چیزیں ہیں جس کو ہم نے فالو کرنی ہے، قریب نہیں جانا، چھونا نہیں ہے، کتنا آپ قریب جا سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں شریعت بتاتی ہے کہ آپ نے کیسا تعلق ہر چیز کے ساتھ۔ میں آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ سناتا ہوں، بہت زبردست روایت، آپ میں سے اکثر نے سنی ہوگی۔ ایک شخص تھا عرب میں، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے جنت عطا کی صرف اس وجہ سے کہ اس نے کتے کے ساتھ رحم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام گناہ معاف فرمائے، کس وجہ سے؟ کہ اس نے بہت رحم کا معاملہ کیا اس کتے کے ساتھ۔ اب ایک کتا کوئی بکری نہیں ہے، کوئی گائے نہیں ہے، کوئی پرندہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ کہتے ہو کہ ٹھیک ہے یار حلال ہے، کھا سکتے ہیں، آل دیٹ۔ سو یہ بندہ صحرا میں تھا، مسافر تھا، بہت گرمی تھی اور بہت پیاسا تھا، اور اسی راستے میں اس کو ایک کنواں ملا، تو وہ اس کنویں میں نیچے اترا، تو اس نے کیا کیا کہ اس کنویں میں نیچے اترا کیونکہ وہاں پہ کوئی بھی بالٹی نہیں تھی، اور پھر اس نے وہاں جتنا چاہا پانی کی، جس سے اس کی پیاس بجھ جائے، اس نے اتنا پانی پیا اور وہاں سے باہر نکلا۔ اور جیسے ہی وہاں سے وہ نکل رہا تھا تو اس نے وہاں پہ ایک کتا دیکھا جو بہت ہی پیاسا تھا، بہت ہی پیاسا۔ سوچا ذرا کیا پیاس ہوگی اس کی۔ آپ کیا کریں گے اگر آپ نے کسی کتے کو دیکھا ہو جو کہ سانس لے رہا ہے اور پیاسا ہے؟ آپ شاید سوچیں گے کہ یار نہیں اس کو تو کوئی بیماری ہوگی، میں تو دور رہوں گا اس سے، مجھے نہیں پتا کہ میں کیا کروں، یا اللہ مجھے معاف کری، میں کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تو اس بندے نے اس کتے کی طرف دیکھا اور اس نے خود سے کہا لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني، کہ یہ کتا اس طرح ہی پیاسا ہے جس طرح کہ میں تھا، کہ یہ کتا اتنا ہی پیاسا ہے جتنا میں تھا اس کنویں میں جانے سے پہلے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی بالٹی نہیں تھی،
اور کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ بیچارہ پانی پی سکتا ہے. تو میں پھر جاتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ میں اس کے لیے کیسے پانی لے کے آؤں. بندہ دوبارہ واپس گیا. ٹھیک ہے, جب وہ نیچے پہنچا تو آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ تو کوئی بالٹی نہیں تھی, کوئی طریقہ نہیں تھا جس کے ذریعے وہ پانی کو واپس اوپر لے جا سکے. اس نے کیا کیا, اس نے اپنی خف اتاری, اور خف پرانے زمانوں میں ایک قسم کا چمڑے کا جوتا ہوتا تھا. ٹھیک ہے نا, آج بھی پایا جاتا ہے اکثر. تو اس نے وہ اتارا, اس کو پانی سے بھرا. آپ خود سوچیں, آپ کبھی بھریں گے جوتے کو پانی سے؟ آپ کبھی بھی ایسا سوچیں گے بھی نہیں. اس نے اپنے جوتے کو بھرا اس خف کو پانی سے, اور پھر وہ اوپر چڑھا. اب اللہ جانے اس نے کہا, مطلب منہ سے پکڑا ہوگا جوتا جیسے بھی, اور اوپر آ کے اس نے وہ جوتا جو ہے, وہ خف جو ہے, وہ اس کتے کے سامنے رکھا. ہم تو قریب ہی نہیں جاتے نا, ہم تو کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے. صحیح بتا رہا ہوں میں, یقین کریں یہ آسان نہیں ہے. ہم یہ کہیں گے یا اللہ ہمارے ساتھ کبھی ایسا ہوا, ہمارے ساتھ ایسا امتحان نہ لینا ہمارا, کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا کریں گے, ہم فیل ہو جائیں گے. وہ گئے اس کے پاس, انہوں نے اپنا جوتا رکھا اور انہیں مدد کی کہ وہ پیاسا کتا جو ہے وہ اپنی پیاس بچا لے. اور اللہ تعالیٰ یہ سب ماجرا دیکھ رہے تھے, سب دیکھ رہے تھے. اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کا یہ رحم اتنا پسند کیا کہ ہم نے اس کے تمام پچھلے گناہ معاف فرما دیا. یقین کریں, اس کو اس عمل کی وجہ سے اللہ نے جنت دے دی. تو بیسکلی اس نے کیا کیا, اس نے ایک جانور کی عزت کی, تو اللہ تعالیٰ نے اس کی عزت کی. اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں اس کو ایک تو معافی بھی دی اور ساتھ ساتھ جنت بھی دی.